اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا آمنو کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر یہ روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والا بن جاؤ، پرہیزگاری والا بن جاؤ، گویا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جاؤ۔ اللہ تم سے کب کس کام میں کیا چاہتا ہے اس کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کر لو۔ شریعت کا مطلب ہوتا ہے حد بندی، شریعت کا مطلب ہوتا ہے بارڈر بنانا۔ جیسے ہم لوگ ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ جو لوگ کسی ملک کے بارڈر کو نہیں جانتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں بارڈر کیسا ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو صبح شام رات دن پوری زندگی پیدائش سے لے کر کے ہی بارڈر کو دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بالکل برابر سرابر ہے، ادھر بھی وہی زمین ادھر بھی وہی زمین، دونوں طرف برابر ہے۔ لیکن یہ بات صحیح طور پر ذہن میں وہاں بیٹھتی ہے جہاں پر باؤنڈری ہے، جہاں دیوار بنی ہوئی ہے، جہاں پر تار کھچا ہوا ہے، جہاں پر تار کی دیوار بنا کر کے اس میں بجلی کا کرنٹ چھوڑا ہوا ہے، وہاں پر وہ بات جا کر کے سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہاں تو نیپال کیا، ہندوستان کیا، نوچا کیا، گریا کیا، دونوں برابر سرابر، ہم لوگوں کو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ لیکن جہاں پر باؤنڈری وال ہے، جہاں پر تار کے اندر کرنٹ چھوڑا ہوا ہے، وہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی اپنے ملک سے ذرا سا آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کے جسم میں کرنٹ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح شریعت نے ایک حد بندی کر دی ہے کہ ہم لوگ رات میں کھاتے ہیں، کھاتے رہے، کب تک کھائیں گے؟ ہر سال اعلان ہوتا ہے کہ کھانے کا ٹائم اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہے، بس اتنے بج کر اتنے منٹ پر شہری کا وقت ختم۔ اس کے بعد بھی ہم لوگ نہیں مانتے ہیں تو مؤذن صاحب جلدی سے اذان دیتے ہیں کہ اب تو رک جاؤ۔ لیکن ہمارے بہت سے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو اذان ہی ہو رہی ہے، اذان ختم ہونے دیجئے، اور سٹاسٹ دو چار دم مار لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ حد بندی ہے۔ اسی طرح شریعت نے ہر کام میں ایک حد مقرر کیا ہے کہ آپ اتنا کام کر سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اتنا کھا سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں کھا سکتے ہیں۔ آپ وہاں تک جا سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ آپ اتنا لے سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں لے سکتے ہیں۔ ہر کام میں شریعت نے ایک حد بندی مقرر کی ہے، اسی کا نام ہے تقوی، کہ اگر کوئی حد کے اندر کام کرتا ہے تو وہ گویا کہ متقی ہے، تقوی پرہیزگاری والی زندگی گزارتا ہے۔ اور اگر وہ حد سے گزرتا ہے تو پھر اس کے لیے اب گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے اب گنجائش نہیں ہے۔ ایک اللہ والے نے فرمایا کہ حضرت اس دنیا کی محبت کو سمجھنے کے لیے کوئی ایک ایسی مثال بتائیں کہ جس سے ہم سمجھ سکیں کہ دنیا کہاں تک کیسے زندگی گزارنی ہے اور کیسے زندگی نہیں گزارنی ہے۔ انہوں نے تقوی کی ایک مثال بیان فرمائی۔ تقوی کی مثال یہ ہے کہ دونوں طرف کانٹوں کی جھاڑی ہو اور اس بیچ میں آدمی جب کپڑا پہن کر کے نکلتا ہے تو ادھر کے کانٹے سے بچنے کے لیے ادھر جھکتا ہے تو ادھر والا کانٹا چبھتا ہے، اور ادھر سے بچنے کے لیے ادھر جھکتا ہے تو ادھر والا کانٹا چبھتا ہے۔ دونوں طرف کے کانٹوں سے بچتے بچاتے وہ زندگی گزارے، وہ ہے تقوی والی زندگی۔